میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی کہ جس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، اور ہر وقت یہ پڑھتے رہنا، ایون خنوت میں یہ جملے دہرانا، اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین۔ یہ اس زیارت کے جملے ہے جو سب سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت ہے۔ مجھے زیارت عاشورہ پہ بولنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ سب سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت، ہر زیارت ریکمنڈڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ معصوم کی ہر زیارت اپنے مقام پر صحیح ہے، لیکن زمانے کے امام نے اس کی خواہش کی، اس لیے ریکمنڈڈ میں نے کہا۔ معصوم زمانے کے امام نے دوسری زیارت کے لیے اتنا ریکمنڈ نہیں کیا جس یہ زیارت کے لیے 3 مرتبہ کا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ اور اس زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے وہ یہ جملے ہیں۔ پوری زیارت ختم ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں سجدے، وہ بھی سجدے میں جا کے بولتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ پروردگار ہم کو شفاعت الحسین عطا فرما۔ کہاں عطا فرما؟ ایسی جگہ کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ جہاں پہ نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ یہ پیسہ کام آئے گا، نہ یہ شہرت کام آئے گی، نہ یہ طاقت کام آئے گی، نہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ایسی جگہ کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ اتنا ریکمنڈڈ ہے کہ اگر تم اس کو ورد کرتے رہو نا اس کا، تو دنیا میں بھی ملتا، وہاں پہ بھی ملتا، وہاں تو کنفرم ہے، سمجھے آپ، دنیا میں بھی عطا ہوتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہے کیا چیز۔ اور ایسی جگہ پر آغا بہجت ایک عظیم پرسنالٹی گزری ہمارے علماء کی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے استاد، ان کے استاد جو تھے شیخ کرکی، ان سے ملاقات ہوئی تھی مرنے کے بعد۔ انہوں نے یہ کہا کہ آغا بہجت جیسی شخصیت، وہ خود ایک عظیم شخصیت ہے بہجت، آج کے دور کے، یہ ایول ورلڈ کے جو ہم بولتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے آغا کا اگزامپل لینا اور اپنی زندگی کو گزارنا۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، اتنی عظیم یہ ایول ورلڈ میں وہ بندہ اس روحانیت کی اس منزل پہ تھا کہ سامنے سے سارے حجابات ہٹ گئے تھے۔ جو ریئل محبت علی کا مزہ ہے نا، وہ ان سے دیکھو۔ آغا بہجت نے اپنے استاد سے پوچھا، بڑا مشہور آغا، میں 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ آغا سے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا لحد میں؟ تو کہا بہت کچھ ملا، جو میں نے نیکی کی اس کا اجر ملا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وہاں جا کے کوئی فیل ہوا کہ یار کاش میں دنیا میں زیادہ کرتا یہ کام؟ تو سنا، ایک لمحہ رکے، آغا کہتے 1 لمحہ رکے کہنے لگے میں کرتا تھا وہ کام، لیکن ایک ہی دفعہ کرتا تھا۔ سب سے زیادہ جو اجر ریوارڈ جو مجھے ملا ہے وہ ایک کام کی وجہ سے ملا، اور میں یہ اس کے بعد کہتے ہیں میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ مسلسل تم کرو۔ پوچھا کیا؟ تو کہا زیارت عاشورہ۔ تو انہوں نے کہا، آغا بہجت نے کہا زیارت عاشورہ سے، پہلی رات سے، لحد سے کیا مطلب ہے؟ تو کہا تم یہ جملہ بولتے ہو، اللہ شفاعت الحسین۔ سب سے زیادہ وہاں فائدہ جو ملا نا، یہ جملے کا ملا ان کو، اور ایسی جگہ پہ ملا کہ جہاں سے وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہاں پہ مجھے کوئی میری مدد کرنے والا ہے۔ کہ ساری نیکیاں ایک طرف ہو گئی، اس وقت دعا کرتا تھا کہ کاش میں اس کو 10 دفعہ پڑھتا، 20 دفعہ پڑھتا، جملہ ہر وقت یہ دہراتے رہتا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ لیکن دوستو یہ تو ہم سب پڑھ رہے، ماشاءاللہ اب پوری دنیا میں اتنی اویئرنیس آ گئی کہ ہر آدمی پڑھتا ہے زیارت، ہر جگہ پڑھی جاتی، پوری دنیا میں پڑھی جاتی، لیکن شفاعت سب کو ملے گی؟ یہ کوسچن مارک ہے۔ صرف میں پڑھتے رہا تو کافی ہے یا اس کے ساتھ کچھ کرنا بھی ہے؟ اگر میں کچھ نہیں کر رہا، صرف یہ پڑھ رہا مثال کے طور پہ، ہو سکتا ملے، ہو سکتا نہیں ملے، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں مولا کے لیے۔ اب یہ پورا محرم گزر گیا، بالکل لاسٹ ڈیز میں ہم آ گئے، پلیز امپورٹنٹ آپ غور سے سننا، چاند رات سے لے کے آج تک پورا یم اعزا گزر گیا، بالکل آخری حصے میں ہم نے مولا حسین کے کون سے پیغام کو اس سال اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا؟ کیا بول رہا یار میں؟ کون سا میسیج، کون سی امام کی زندگی؟ عاشورہ کا پہلا پیغام کیا تھا؟ اگر تم، اور عاشورہ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، ہر سال ایک ریمائنڈر کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا کر رہے ہیں مولا حسین کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک چیز بھی اگر اپنی لائف میں نہیں لا رہے تھے، دین واٹ؟ کافی ہے ہمارے لیے، یہ زندگی کافی ہے، کبھی بھی ختم ہوگی۔ اور پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر رہے پروردگار سے یا امام حسین سے کہ مولا آپ مجھے معاف کرو؟ ہم جاتے ہیں، ہم کو پکڑتے، ہم بولتے ہیں مولا پلیز معاف کرو، بالکل کرو، بولو، لیکن ہم کتنوں کو معاف کر رہے ہیں؟ آج کی رات جب گھر جانا تو 5 منٹ سوچنا عابد بلرامی نے کیا کہا، چیک کرو کتنے لوگوں سے میں ناراض ہوں، کتنے ایسے مومنین ہیں جس کو میں، دیکھیں پیسے والا سے کبھی بھی کوئی ناراض نہیں ہوتا، اس سے تو تعلقات بنا کے رکھتے۔ ناراض کس سے؟ اپنے غریب رشتہ دار سے، اس کو پہلے معاف کرو۔ معافی یہ نہیں ہے کہ میں واٹس ایپ کر کے اور میں آرام سے بیٹھ جاؤں اور دل میں ان کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے۔
دل میں بھرا ہوا ہے میرے ان سے. مومن کی پہچان ٹرانسپیرنٹ ہونا, جیسے سامنے ویسے پیچھے. اگر تم نے ایک دفعہ معاف کر دی تو معاف کر دی, پھر یہ نہیں کرنا کہ مارکیٹ میں بولے جا رہے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, پھر کہیں کی معافی ہوئی. کیا بول رہا ہوں میں؟ تو یہ معافی نہیں ہے. واٹس ایپ والی معافی کبھی نہیں کرنا. واٹس ایپ والی معافی تو ایک دھوکہ ہے. کیا بول رہا یار میں؟ اس لیے دھوکہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے. وہ بیچارہ تو لے رہا, غریب سے لے کے کرے گا کیا, بولے گا کیا؟ غریب کے منہ میں زبان ہوتی ہے, زبان تو ہمارے منہ میں ہوتی ہے پیسے والوں کے. ہاں تو یہ معافی نہیں ہے. حسین کی طرح معافی. چیک کرو دوستو, ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی چانس ہے. پہلی معافی کیا کرو, اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین اگر لینا چاہتے ہو. اور ایزی مت لو, ایزی مت لو. معافی سب سے بڑی عبادت ہے, اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. کوئی عبادت نہیں. اب میں یوں ہی نہیں بول رہا, یوں ہی نہیں بول رہا, ہم اس کو سب سے زیادہ ایزی لیتے. تو اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ سوری کا سب سے زیادہ پہلی سوری کس کو بولنا ہے آج کی رات؟ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے کال کرو, اگر یہاں ہے تو بہت اچھا. جا کے ان کے سامنے بیٹھ کے ایک ہی جملہ بولو, ماں تو معاف کر دے. باپ کو بولو معاف کر دے. اور اکیلے نہیں جانا, لے کے جانا ساتھ. دیر سے سمجھ رہے, میں کچھ بول گیا یار, سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ ان کا پریشر اتنا رہے گا کہ آپ جا ہی نہیں سکیں گے. اور ان کے ساتھ جا کے معافی مانگو گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ یہ اس کی ماں ہے, یہ معافی مانگ رہا. تم ایک جملہ بولو کہ ماں پلیز آئی ایم سوری, جو دل کو سکون ملے گا وہ تمہاری زندگی میں بدل دے گا. پہلے ماں سے معافی مانگو, پھر باپ سے معافی مانگو, پھر ان سے بھی مانگ لو معافی. آپ بولیں گے وہ تو روز ہی مانگتے ہیں. چل بات پڑھ لیں محمد والے محمد.